رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ حاضرین گرامی، بعد نماز عصر سیرت صحابہ کی نشست ہے۔ انشاءاللہ آج نیک لوگوں کے صحبت کی اہمیت کیا ہے، نیک لوگوں کی سیرتوں کو پڑھنے، جاننے اور سننے کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ سورہ کہف کی آیت کریمہ میں نے آپ کے روبرو تلاوت کیا۔ سورہ کہف ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں۔ جنت سے قریب کرنے والی تعلیمات ہیں اس میں، اللہ سے قریب کرنے والی تعلیمات ہیں اس میں، کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اس صورت میں بڑی اچھی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیجئے، ان لوگوں کے ساتھ باندھ لیجئے جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو کن لوگوں کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی گئی؟ جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پیغمبر سے مخاطب ہو کر اللہ بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس آیت میں اللہ ہر امتی سے بات کر رہا ہے۔ ہر امتی، قرآن کا ہر قاری اس آیت کا مخاطب ہے، ہر مسلمان اس آیت کا مخاطب ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، متقیوں کی معیت، اللہ والوں کی رفاقت، اللہ والوں سے دوستی، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ زندگی میں نیک صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے، انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، انسان جس کے ساتھ صبح شام گزارتا ہے، زندگی کے اوقات گزارتا ہے، زندگی میں اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، نیک اثر قبول کرے گا، برے لوگوں کے ساتھ رہے گا، برا اثر قبول کرے گا۔ کہا جاتا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال۔ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی ہے۔ عطر بیچنے والے کے پاس آپ بیٹھیں گے، آپ خریدو نہ خریدو، اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے کپڑوں میں بھی خوشبو آئے گی یا وہ خود آپ کو عطر لگائے گا۔ برے دوست کی مثال یہ ہے نافخ الکیری، بھٹی والا جو کوئلہ جلاتا ہے، انگار جلاتا ہے، دراتی چھری بناتا ہے، لوہا جلا کے اس میں سے چنگاریاں نکلتی رہتی ہیں، دھواں نکلتے رہتا ہے۔ وہاں جا کے آپ پاک صاف کپڑے پہن کے بیٹھیں گے، یا تو آپ کے کپڑوں کو چنگاریاں لگ کے سوراخ پڑیں گے یا تو دھواں لگ کے آپ کے کپڑے کالے ہو جائیں گے۔ تو جیسی سنگت ویسی رنگت، اسی لیے یہ قاعدہ بتایا گیا ہے، اصول بتایا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو جانچنے کے لیے
کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے ایک معیار یہ ہے، ایک اصول یہ ہے کہ اس انسان کو دیکھنے سے پہلے اس کے دوستوں کو دیکھ لو، یہ انسان کیسا ہے پتہ چل جائے گا۔ اس کے دوستوں کو دیکھ کر اس انسان کی اخلاق، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے طور طریقے، اس کے کیریکٹر آپ پہچان سکتے۔ تو یہ زندگی کا لوگوں کو پہچاننے کا اصول ہے کہ اس کے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہماری اسلامی شریعت نے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ابھارا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ ایک صحابی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا تصاحب الا تقی، نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہو، لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی صرف مومن سے کرو، ایمان والوں سے دوستی کرو، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارے دسترخوان پہ صرف متقی بیٹھ کے کھائے۔ تم صرف متقیوں کو، نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، مومن اور متقی جس کو آپ دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ جو آپ کا دوست ہوگا، جو آپ کے ساتھ رہتا ہوگا، وہی آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے گا اور آپ کا کھانا کھائے گا۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، دوستی کرنا ہے تو مومنوں سے کرو، ایمان والوں سے دوستی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سلف صالحین اللہ والے لوگ کہا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھونا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھانے سے بہتر ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھونا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھانے سے بہتر ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی سچی بات ہے۔ دوستی کا تعلق اگر تقوی سے ہو، دوستی کی بنیاد تقوی پر ہونا چاہیے۔ اگر تقوی پر دوستی کی بنیاد ہو تو یہ دوستی موت سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ قیامت کے دن بھی یہ دوستی قائم رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی سوائے وہ دوستی جس کی بنیاد ایمان پر ہو، نیکی پر ہو، تقوی پر ہو۔ آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں اس لیے کرو کہ ایمان والا ہے، نیک ہے، متقی ہے، نمازی، یہ دوستی مرنے کے بعد بھی، قیامت کے دن بھی آپ کو کام آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دوستیاں ہیں نا، پیسے کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پہ، دنیا کی مادیت کی بنیاد پہ، یہ دوستیاں موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ اور دوستی کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ اس لیے بھی رہنا ہے کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں وہ محبت کرتا تھا۔ دنیا میں ان نیک لوگوں سے محبت کرتا تھا، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا تھا، تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا، نیک نمازیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں ابو جہل سے محبت کرتا ہو، ابو لہب سے محبت کرتا ہو، شرابیوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ المرء مع من احب، آپ نے فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں ان کی دوستی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، ذرا دیکھ لو کس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، روزانہ فون پہ زیادہ گفتگو کیسے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیسے لوگوں کو تم اپنا قیمتی وقت روزانہ دے رہے ہو، ذرا سوچ لو، کہا پیارے نبی نے، کیونکہ قیامت کے دن بڑا گھاٹا اٹھاؤ گے، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اس لیے سماج میں
تلاش کیجئے متقی کہاں ہیں، نیک لوگ کہاں ہیں، تلاش کیجئے۔ لیکن افسوس سماج ایسا برا ہو چکا ہے، ہم جس دور میں آنکھ کھولے ہیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آج کا یہ دور پرفتن دور، تلاش کرنے کے باوجود ایک متقی ملنا مشکل ہے، ایک نیک سیرت انسان ملنا مشکل ہے، بہت تلاش کرنے کے باوجود۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب دنیا کے حالات ایسے بدل جائیں گے کہ کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں اگر کوئی امانت دار انسان ہو تو لوگ تعجب سے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ کو معلوم ہے فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی ہے۔ یہ حالت ہو جائے گی قیامت کے قریب، کسی خاندان میں امانت دار اور نیک انسان ہو، لوگ تعجب سے بولیں گے فلاں خاندان میں ایک نیک آدمی ہے۔ قیامت کے قریب حالات ایسے بدل جائیں گے۔ اب کرے تو کیا کرے، اس زمانے میں نیک لوگ ملتے نہیں، ہر طرف بناوٹی کردار ہے، بناوٹی داڑیاں، بناوٹی جھبے، بناوٹی شری، بناوٹی پگڑیاں، بناوٹی کردار ہے، کردار کا فقدان ہے، نیک لوگ تلاش کرنے کے باوجود ملتے نہیں، تو کرے تو کیا کریں؟ ایسے میں نیک لوگوں کی صحبت کا جو خلا ہے اس کو پر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھیے۔ آپ دنیا میں نیک لوگ ہوں یا نہ ہو، کتابوں میں الحمدللہ بہت سارے نیک لوگ آپ کو ملیں گے، بہت بڑے بڑے اللہ والے آپ کو ملیں گے، صحابہ ہزاروں کی تعداد میں کتابوں میں ان کی زندگیاں آپ کو ملیں گی، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بہت سارے انصاف پسند علماء کرام کی سیرتیں ہیں، پیغمبروں کی سیرتیں، قصے قرآن خود بیان کرتا ہے، ان کی لائف ہسٹری کتابوں میں ہے، ان کی تاریخ کو آپ پڑھیے، ان کو پڑھنے سے، ان کو جاننے سے ہم کو ہماری زندگی بدلتی ہے۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کو آپ پڑھیے، مسلمانوں میں بہت سارے نیک لوگ اور اللہ والے گزرے ہیں، تاریخ میں صالحین کے تذکرے اسلامی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، متقیوں کے تذکرے، زاہدوں کے تذکرے، صادقین کے تذکرے، قانتین کے تذکرے، نیک سیرت لوگوں کے تذکرے، عابدین کے تذکرے قرآن حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، آپ کو ملیں گے۔ کتابوں میں ان کی سیرت کو لوگوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے، لیکن ہم لوگوں کو پڑھنے کی فرصت کہاں ہے، مطالعہ کرنے کی، جاننے کی فرصت کہاں ہے؟ کم از کم اس طرح کے جو دروس کے پروگرام آپ کو ملتے ہیں، سیرت کے پروگرام جہاں بھی ہوتے ہیں، ان پروگراموں سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی مقصد کو لے کر ہم نے گزشتہ رمضان سے سیرت صحابہ کا کالم شروع کیا ہے۔ سیرت صحابہ کی نشست ہم نے گزشتہ رمضان بھی قائم کی تھی، اسی کڑی کو، اسی سلسلے کو اس رمضان بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ ہم رکھے ہیں، آج پہلا درس ہے یہ، تو میں نے مناسب سمجھا کہ نیک لوگوں کی صحبت یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ ضرورت کو محسوس کریں گے تو تبھی لوگ سنیں گے، تو ہم کو پڑھنے کی فرصت نہیں کتاب کھول کر، تو کم از کم اس طرح کے پروگرام جہاں ہوتے ہیں، ایک 10-15 منٹ ذرا اطمینان سے بیٹھ کے ان کی سیرت کو آپ سنیے، زندگی میں غیر معمولی تبدیلی آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ ان کی سیرتوں کو سننے سے پہلے، ان کی لائف ہسٹری سننے سے پہلے میری زندگی کچھ اور تھی، ان کے واقعات کو سننے کے بعد
میری ایمانی کیفیت کچھ اور ہو چکی ہے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے صحابہ کی زندگیوں کو سننے اور پڑھنے سے۔ انمٹ نقوش صحابہ کے سن کر محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی بدلی ہے۔ ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ سن کر آپ محسوس کریں گے گویا کہ ہم ان کے ساتھ جی رہے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیارے نبی اور صحابہ کے بعد 200 سال کے بعد دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی عادت تھی روزانہ نماز پڑھتے ہی خاموش گھر کو چلے جاتے، کسی سے بات نہیں کرتے۔ لوگوں نے ان کو شکایت کیا، ان سے اعتراض کیا، یا آپ اچھا نہیں کرتے، آپ نماز پڑھتے ہی سیدھے نکل کے گھر چلے جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، آپ اچھا نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا لوگوں کیا آپ جانتے ہو میں خاموش گھر اس لیے جاتا ہوں، گھر جا کر میں اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، صحابہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے گھر جانے کے بعد علم حدیث میں اتنے مشغول ہو جاتے، حدیثوں کو پڑھنا، حدیثوں کو لکھنا، حدیثوں کو پڑھتے ہوئے، حدیث رسول کو لکھتے ہوئے، صحابہ کے واقعات کو لکھتے ہوئے وہ ایسے محسوس کرتے تھے گویا کہ میں رسول کے ساتھ جی رہا ہوں، صحابہ کے ساتھ جی رہا ہوں۔ لہٰذا میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے سیرت کے دروس رکھے گئے ہیں۔ آپ روزانہ اس مجلس میں خود آئیے، اپنے دوستوں کو تشریف لائیے تاکہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی بنائیں، صحابہ کی سیرت کو سن کر ہم اپنی سیرت کو سدھار سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے اور نیک لوگوں سے محبت کرنے اور نیک لوگوں کی سیرت کو جاننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔